السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ آسانی کرے جو بھی پریشان ہوں۔ بھائیو، آج کا جو عنوان ہے اس میں ہم لوگ انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ مطلب پینے والے چیز میں دودھ ہو یا پانی ہو پھونک مارنا، اور اس کے علاوہ کھڑے ہو کر کھانا اور پینا، تو ان تینوں کے ہم مسئلے مسائل تھوڑا سا دیکھیں گے مختصر ٹائم میں انشاءاللہ۔ اور عنوان سے پہلے کچھ قیمتی باتیں سن لیں، رغبت کے لیے ہوتی ہے۔ اپنا احسان کتنا بھی بڑا ہو کبھی یاد مت کرو اور یاد مت دلاؤ، اور دوسروں کے احسان کتنے بھی چھوٹے ہوں تو کبھی بھولو مت۔ دوسرے کے احسان کتنے بھی چھوٹے ہوں تو اس کو کبھی نہ بھولو۔ مطلب بھول تو بنی آدم کے اس میں ہے، لیکن یہ ہے کہ یاد رکھو کہ فلاں آدمی نے میرا یہ ہیلپ کیا تھا، یہ مدد کیا تھا، یا انسانیت اس طرح ہوتی ہے۔ اور اپنے احسان چاہے دنیا اتنے بڑے ہوں تو اس کو نہ جتاؤ اور نہ کہو اور نہ یاد کرو۔ تو ہمیں کچھ لوگ یہاں پہ ایسے ملے الحمدللہ، تنزانیہ میں جو ساؤتھ افریقہ میں لگتا ہے، کچھ ہمارے بھائی اپنے ملک کے ملے الحمدللہ، انہوں نے ہماری بڑی احترام کی اور ہمیں مطلب یہاں کے مطلب سیر و تفریح کرایا، دکھایا جگہ جگہ۔ اور ایک ہمارے عامر بھائی ہیں، اللہ جزائے خیر دے انہیں، ہمیں اپنے گھر لے گئے، چائے وائے بھی پلائے اور پلس گھمائے۔ اور جب مطلب گارڈن میں لے کے گئے تو وہاں انٹری فیس جو تھی یہاں کا سم تھنگ 50,000 تنزانیہ کا کرنسی تھی، لیکن انہوں نے بھرنے کے لیے تیار ہو گئے الحمدللہ۔ یہ نہیں ایک مہمان کی خاطرداری کے لیے، انہوں نے پیسے کا منہ نہیں دیکھا الحمدللہ۔ تو یہ ان کا احسان ہے، یعنی ایک اخلاق پہ اور ایک اخلاص پہ مبنی ہے، تو وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اور دوسرے ہمارے بھائی ہیں عبد القدوس، وہ بھی جو وہاں کے ہیں، کیا نام ہے، سعد اللہ نگر کے ہیں، اللہ سعد اللہ نگر کے قریب کے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ وہ ہم 5 آدمی تھے، کتنے آدمی تھے؟ 5 آدمی تھے۔ ہم 5 کے لیے انہوں نے بورڈ بک کیا، یعنی وہ جو ناؤ ہوتی ہے نا گھومنے والی، تو 50,000 یہاں کی کرنسی مانگ رہا تھا، کتنے؟ 50,000، لیکن انہوں نے 40,000 میں طے کیا تھا کہ یعنی ان کے مہمان جا کے گھوم آئیں۔ تو وہ مجھے بلائے تو کہنے لگے کہ 40,000 میں بات کیا ہوں اور آپ لوگ جاؤ سمندر میں گھوم کے آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں جانا ہے، مطلب طبیعت نہیں کہہ رہی تھی جانے کے لیے، الحمدللہ مطلب جا سکتا تھا میں، لیکن انہوں نے کہا کہ پیسہ میں دوں گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ پیسہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، 40,000 تنزانیہ کی کرنسی، لیکن آپ لوگ جائیں گھومنے کے لیے۔ تو ان لوگ کا بہت بڑا بڑکپن ہے اور بہت بڑی احسان والی بات ہے کہ ان کا اتنا بڑا کشادہ دل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ آمین۔ تو بھائیو، یہ ہوتا ہے کہ اپنے احسان کتنے بڑے ہوں تو یاد نہیں کرانا چاہیے، کیوں برباد ہو جاتا ہے، اور نہ جتانا چاہیے، اور دوسروں کے احسان کتنے بھی چھوٹے ہوں تو بھولنا نہیں چاہیے۔ تو آئیے عنوان کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے برتن میں پھونک مارنا، جیسا ہم دیکھے ہوں گے کہ اکثر دودھ وغیرہ عورتیں نکالتی ہیں
تو پتیلی میں پھونک مارتی ہیں، یا چائے میں لوگ پھونک مار کے پیتے ہیں. تو یہ اس کے ہم دیکھ لیں گے 1-2 حدیثیں انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 3728 میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پھونک مارنے یا سانس لینے سے، یعنی آپ پیتے رہو اسی میں سانس لیتے رہو، مطلب منہ نہ ہٹاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث تو ایک ہو گئی. آئیے دوسری حدیث دیکھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. ترمذی کی ہے 1887 میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے. پینے کی چیز میں جیسا چائے پیتے ہیں ہم لوگ تو پھونک مار کے پیتے ہیں، یا عورتیں یعنی دودھ نکالتی ہیں تو جو ملائی اوپر ہوتی ہے اس پہ پھونک مارتی ہیں. تو یعنی اس کھانے پینے کی چیز میں پھونک مارنا یہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ پینے والی چیز میں جو اس حدیث میں ہے. تو اس میں کیا ہے کہ منع فرمایا ہے. ایک آدمی نے عرض کیا برتن میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھوں تو کیا کروں. مطلب برتن میں کوئی ایسی چیز گری ہے گلاس وغیرہ میں، تو اگر وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مطلب زہریلا ہے یا کوئی گندگی والی چیز ہے تو پورے کے پورا پھینک دیں، ورنہ اس کو نکال کے ہم اور اس کو پی لیں. جیسے لکڑی ہے، یا ہم جانتے ہیں کہ کوئی اچھی ویسی چیز گری ہے جس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، جراثیم نہیں ہے، تو ہم پی لیں. کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھو تو، یعنی کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھو تو کیا کرو. آپ نے فرمایا یعنی دیکھوں تو کیا کروں، یعنی صحابی نے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بہا دو. اس نے عرض کیا میں ایک سانس میں سیراب نہیں ہوتا ہوں، یعنی ایک سانس میں جب پیتا ہوں تو میرا پیٹ نہیں بھرتا ہے، سیراب نہیں ہو پاتا ہوں. آپ نے فرمایا تب سانس لیتے وقت پیالہ اپنے منہ سے ہٹا لو. یعنی جب بھی پیو اور پھر سانس لینا ہو ہٹا لو، پھر پیو پھر سانس لینا ہو ہٹا لو، اس طرح. اور پہلی حدیث جو گزری ہے کہ 3 سانس میں. ٹھیک ہے، ہاں. اور ایک یہ معلوم پڑا کہ اندر سانس نہیں لے رہتے رہو، پیتے رہو اسی میں ہاں کرتے رہو. اور اس میں دیکھو سائنس نے ریسرچ بھی کیا ہے اللہ علم کہ جراثیم نکلتی ہیں تو نقصان دہ ہو جاتا ہے. ہاں حدیث میں بھی ہے، سائنس میں بھی. تو دوسری حدیث ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ. بخاری کی ہے 5631 میں. انس رضی اللہ عنہ 2 یا 3 سانسوں میں پانی پیتے تھے. صحابی ہیں تو وہ 2 یا 3 سانسوں میں 2 یا 3 سانسوں میں پانی پیتے تھے. ٹھیک ہے، بخاری کی ہے 5631 میں. آئیے دوسری حدیث سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ بخاری کی 5616 میں. علی رضی اللہ عنہ جو ہے یہ کھڑے ہو کر پانی پیے، یعنی پہلے وضو کیے اس کے بعد کھڑے ہو کر پانی پیے، اور پانی پینے کے بعد کہنے لگے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی معیوب سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے ہیں کھڑے ہو کر پینا. جبکہ علی رضی اللہ عنہ اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی کرتے دیکھا ہے، یعنی کھڑے ہو کے پیتے ہوئے دیکھا ہے. تو ایک مین جو پوائنٹ یہاں سمجھا دوں، پھر آگے 1-2 حدیثیں اور ہیں انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر عمل بیٹھ کے پینے کا ہے، اور کبھی کبھی کھڑے ہو کر پی کے بتایا ہے کہ مطلب یہ حرام نہیں ہے، یعنی اس طرح بھی جائز ہے، کیونکہ ابھی آگے حدیث آئے گی. اور ایک مسلم کی حدیث ہم لوگ سن لیں گے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر ہرگز نہ پیے، اور جس نے بھول کر کھڑے ہو کر پی لیا وہ قے کر دے، یعنی الٹی کر دے. پوری حدیث سن لیں گے، اس کے بارے بعد میں انشاءاللہ میں تھوڑا سا اس کے مطلب تفسیر ڈیٹیل میں جاؤں گا تھوڑا سا سمجھانے کے لیے. اب اس میں دیکھیے کہ کوئی بھول کے بھی پی لے تو اسے قے کر دے.
आइए दूसरी हदीस सुनेंगे इंशाअल्लाह, तिरमिज़ी की है 1892 में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए। एक सहाबिया कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए। आपने एक लटकी हुई मिस्कीज़े के मुँह से खड़े होकर पानी पिया। फिर मैं मस्कीज़ा के मुँह के पास गई और उसे काट लिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मस्कीज़े से पानी पिया मुंह लगाकर खड़े होकर, तो साहबिया गई उसको काट ली बरकत के लिए, यानी उसको काट के रख ली कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह लगाया है। तो यहाँ इस हदीस से भी साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पिया। आइए एक हदीस और सुनेंगे इंशाअल्लाह, तिरमिज़ी की है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चलते हुए खाते और खड़े होकर पीते थे। यानी इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं और सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर रहे हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, यानी उस वक्त में खड़े होकर खाते भी थे और पीते भी थे। तो ये बात की हदीसें हैं। एक और हदीस है तिरमिज़ी की 1883 में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होकर और बैठकर पानी पीते देखा, यानी खड़े होकर भी और बैठकर भी। एक आखिरी हदीस है, मुस्लिम की है 5280-5281 में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमज़म का पानी यानी पिलाया, तो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमज़म का पानी पिलाया तो आपने खड़े होकर मतलब पिया जमज़म का पानी। तो अभी देखिए जितनी हदीसें मैंने आप लोगों के सामने रखा है, इसमें कुछ हदीसें खड़ी होने की हैं और ज़्यादातर हैं मतलब बैठ के पीने की। तो उलमाओं ने दोनों हदीसों को सामने रखते हुए, दोनों उलमाओं ने, मुहद्दिसीन ने इन दोनों हदीसों को सामने रखते हुए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जो ज़्यादा पाया वो बैठ कर पीते हुए पाया, ठीक है। और जो मुस्लिम की हदीस है कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर भूल के भर पी ले तो कै कर दे, तो अगर कै कह दे तो फिर तो ये तो वाजिब हो जाएगा बैठ के पीना। तो शेख इमाम बाज रहमुल्लाह जो है उनका फतवा है, अल्लाह आलम। बहरहाल अक्सर मुहद्दिसीन यही कहते हैं कि जो राजिह कौल है वो बैठ के पीना है, लेकिन खड़े होकर पीना भी जायज़ है, ठीक है। ये समझ में आ गया। यानी जो दोनों हदीसें मिल रही है तो दोनों को सामने रखते हुए, यानी खड़े होकर भी पी ले, लेकिन हमें आदत नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर ज़्यादा मामूल क्या था, बैठ कर पीना। और एक हदीस और मिली कि यानी हम खड़े होकर खाते और पीते भी थे। और पहले जो उन्वान में मैंने बयान किया कि फूंक मारना, तो हम कोशिश करें 3 सांस में पिएं और उससे पेट भी भरता है, हदीस में है, और उससे इत्मीनान मिलता है। और आप जल्दी जल्दी पियोगे तो ठसका भी लग जाता है, जैसा यहाँ पानी चढ़ जाता है। तो आराम से पीना और फिर सांस लेना, फिर पीना, फिर सांस लेना, तो इसमें आदमी का पेट भरता है, जिसको कहते हैं इत्मीनान। जब इत्मीनान होगा तब पेट भरता है ना। तो भाइयों ये हदीस थी जो मैं आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। तो और किसी के पास इससे ऊंची हदीस है या मैंने कोई हदीस गलत बयान की है, ज़ईफ़ बयान की है, तो इससे ऊंची हदीस किसी के पास है तो अपना अमल कर ले और मेरी भी इस्लाह कर दे। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और अल्लाह जज़ाए खैर दे जिन्होंने हमारी यहाँ पे मदद की है, ख़ास करके आमिर भाई और प्लस अब्दुल कुद्दूस साहब, और उनके साथ एक अनवर भी हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे सबको, दुनिया आखिरत की भलाई दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।